السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا، ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اتنے زیادہ گناہ کر لیے، اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، چلو میں توبہ کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ ایک مولانا صاحب کے پاس، ایک عالم صاحب کے پاس پہنچے، ان سے سوال کیا کہ مولانا صاحب بتائیے کہ میں نے اتنے زیادہ گناہ کیا۔ ایک عالم صاحب کے پاس پہنچا کہ عالم صاحب بتائیے میں نے اتنے زیادہ گناہ کر دیے، 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، معصوموں کو قتل کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا؟ تو عالم صاحب شاید ان میں کم علمی تھی، وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو کم علم تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اتنا سننا تھا تو اس کے من میں ایک عجیب سی وحشت طاری ہو گئی، ایک دہشت طاری ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ جب 99 قتل کر ہی دیے ہیں، گناہ تو ویسے بھی معاف نہیں ہونے، تو جہاں 99 کیا وہاں ایک اور کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس آدمی نے، اس شخص نے وہ عالم کو بھی قتل کر دیا۔ وہ قتل کرنے کے بعد اپنے گھر پر آ گیا، پھر وہ بے چین سا رہنے لگا، اس کے دل میں ایک بے چینی سی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں توبہ کی اللہ نے توفیق ڈال دی تھی، وہ توبہ کرنا چاہتا تھا، وہ اس کے دل میں نیکی کا جذبہ جو باہر آنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک بڑے عالم صاحب کے پاس گیا، ان سے کہنے لگا کہ حضرت آپ ہمیں بتائیں، ہم نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، 100 معصوموں کو قتل کیا ہے، اب کیا اللہ تعالیٰ اگر ہم توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تو کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا؟ تو وہ عالم صاحب کہنے لگے کہ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انتظار میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ منتظر رہتا ہے کہ میرا بندہ کب توبہ کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بھی توبہ معاف کر دے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہاں سے کچھ دور پر، یا یہاں سے انہوں نے ایک ولی کا، اللہ کے ایک ولی ہیں، ایک اللہ کے بہت بڑے ولی رہتے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جا کر ان کے ہاتھ پر توبہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو وہ شخص عالم صاحب سے ان کا ایڈریس لے کر، ان کا پتہ لے کر اپنے گھر سے نکل دیا۔ کچھ ہی دور چلا تھا، اتنے میں اس کی موت آ گئی، اس کی روح پرواز کر گئی، اور جب روح نکل گئی تو وہاں پر دونوں فرشتے آ گئے، جو فرشتے نیک لوگوں کی روحوں کو لے جاتے ہیں وہ فرشتے بھی آ گئے، اور وہ فرشتے بھی آ گئے جو برے لوگوں کی روح کو لے جاتے ہیں۔ اور دونوں فرشتوں میں آپس میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ یہ برا انسان ہے، اس کی روح ہم لے جائیں گے، اور اچھے فرشتے اچھے لوگوں کی جو روح لے جاتے ہیں وہ فرشتے کہنے لگے کہ یہ انسان اچھا ہے، یہ نیکی کے یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، تو اس لیے اس کی روح ہم لوگ لے جائیں گے۔ تب یہ فرشتوں میں آپس میں باتیں چل ہی رہی تھی، اتنے میں غیب سے ندا آئی، اللہ تعالیٰ غیب سے ندا آئی کہ دونوں طرف کی زمین ناپ لی جائے، یعنی جہاں پر یہ توبہ کرنے جا رہا تھا اس شخص کی اور اس کے گھر کے بیچ کی زمین کو ناپا جائے، جس طرف یہ زیادہ قریب نکلے گا یہ اس کا مانا جائے گا۔ اس کے بعد یہ تو ابھی گھر سے چند ہی قدم چلا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے گھر اور اس کے بیچ میں دوری کم ہوگی، لیکن عالم صاحب، وہ اللہ کے ولی جن کے پاس جانا تھا، ان کا گھر دور تھا، تو ان کے گھر کے پہنچنے میں کافی دوری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ کے ولی جس کے دربار میں وہ جا رہا تھا، جس کے پاس جا کر وہ توبہ کرنے والا تھا، اس کے اور زمین کا جو ڈسٹینس تھا، دوری تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کو سکوڑ دیا، کم کر دیا، اور اس کے گھر کی دوری کو بڑھا دیا۔ اس کے بعد وہ اس کو نیکی کے فرشتے لے گئے، یعنی جو فرشتے نیک لوگوں کی روحوں کو لے جاتے اس کو لے گئے۔ میرے بھائی یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے لباسوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو صرف تمہارے دلوں کو۔ میرے بھائی یاد رکھیں کہ اگر ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک نیت سے نیکی کریں۔ کبھی بھی اگر ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم سچے دل سے کوئی بھی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند آتا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی پسند آ جائے، اور جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آتا ہے تو ہمارے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے توبہ استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔